بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ اس کی بھی خاص وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں تھے، اس لیے ان کو ماں کی جانب سے مخاطب کیا گیا۔ دین اسلام سب سے زیادہ غیرت مند مذہب ہے، اس لیے بھی قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والا ہے، اس کے بعد میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور مومن بھی غیرت مند ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ اے پیغمبر، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنے اوپر عاجزی لٹکا کر رکھیں۔ دوستو، آج کل جینز شرٹ پہنی عورتیں ہر جگہ دکھائی دیتی ہیں، اور ان میں کچھ ایسی مسلمان خواتین بھی ہیں جو اپنے آفس میں بڑی چادر لپیٹ کر نماز کے وقت نماز بھی پڑھتی ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہاں بخاری شریف میں موجود ایک حدیث پاک بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ان کے دور خلافت میں فجر اور عشاء کی نماز کے لیے باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں جایا کرتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات اپنی طبعی غیرت کی وجہ سے پسند نہیں تھی، مگر منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکا کرو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پسند نہ ہونے کے باوجود اپنی اہلیوں کو مسجد میں جانے سے نہیں روکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ غیرت کا اظہار بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو حقوق عورت کو شریعت نے دے رکھے ہیں انہیں غیرت کے نام پر ان سے روکنا درست نہیں۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کی دو جماعتیں میں نے نہیں دیکھیں، کیونکہ وہ اس وقت موجود نہیں ہوئی تھیں، بعد میں ان کا وجود اور ظہور ہوگا۔ ایک جماعت ان لوگوں کی ہوگی جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور ان سے لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری جماعت ایسی عورتوں کی ہوگی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی مگر اس کے باوجود ننگی ہوں گی، مردوں کو مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر خوب بڑے بڑے اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے جو جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھیں گی، اور اس میں شک نہیں کہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے سونگھی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں نمائش اور شہرت کا لباس پہنے گا اسے قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا لباس پہنایا جائے گا اور اس میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ ناظرین، غیرت کا تعلق مرد و عورت دونوں کے ساتھ ہے۔ اسلام نے دونوں کا یہ حق مساوی تسلیم کیا ہے۔ اگر دوسرا فریق ان کے خاص حق میں دوسرے کو شریک کرتا ہے تو اس پر غصے کا اظہار کریں اور احتجاج کریں۔ حتیٰ کہ کسی مرد کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان بیویوں کا یہ حق بھی اسلام میں تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ باہمی معاملات کے توازن میں کوئی فرق محسوس کریں تو اس کا اظہار کریں۔ چنانچہ نسائی شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار اپنی باری والے دن تھوڑی دیر کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو انہیں خدشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں داخل کر کے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے تو نہیں آئے۔ جناب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیرت کو نہ صرف اچھا جذبہ قرار دیا بلکہ اس کا احترام بھی کیا۔ چنانچہ صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت کی سیر کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل دیکھا اور اس میں داخل ہونا چاہا، مگر کونے میں ایک خوبصورت خاتون کو وضو کرتے دیکھ کر رک گئے اور محل کے اندر نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت کا خیال آ گیا تھا۔
ایسے ماحول میں عصمت و عفت کے ماحول کو قائم رکھنا اور پردہ داری کے تقاضوں کا خیال کرنا گھر کے سربراہ کی ذمہ داریوں میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ نسائی شریف کی ایک اور روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے، اور پھر دیوس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ وہ شخص جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کی باتیں برداشت کر لے۔ وجہ تحریر یہ ہے کہ کسی کے متعلق بدگمانی نہ کریں۔ آپ چاہے کتنے ہی بڑے عہدے پر ہوں، دین پر انگلی نہ اٹھائیں۔ ہمارا دین اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے والے باغی جب انہیں شہید کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ نے عربوں کی روایات کے مطابق سر کے بال بکھیر کر حملہ آوروں پر رحم کی دہائی دینا شروع کر دی، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دور سے چلا کر آواز دی کہ اپنی چادر اوڑھ لو، کیونکہ تمہارا ننگے سر ہونا میرے لیے ان لوگوں کے حملے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس وقت حضرت عثمان ضعیف اور بوڑھے تھے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کے حجرے میں تشریف لائے تو ایک نوجوان ان کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھانپ لیا، فوراً وضاحت پیش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ ناظرین، ہمیں چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرمائے۔ آمین۔